اطاعت رسول کی، اتباع رسول کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قرآن میں کہ اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اب یہ وہی میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں حدیث ہے نا، اب یہ قرآن ہے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور جو میں جنت میں داخل کر دوں گا وغیرہ۔ اتباع دیکھیں ہوتا ہے محبت سے اطاعت کریں، کامل محبت سے اطاعت کریں تو وہ بن جاتی ہے اتباع، رسول کی اطاعت کامل محبت کے ساتھ تو وہ پھر بن جاتی ہے اتباع۔ تو خیر میں یہ دین اسلامی کی بات کر رہا ہوں، تو جب آپ اتباع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو کلی طور پہ اللہ کے حوالے کر دیتے، وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ جنت برائے فروخت ہے اور اس کا سودا ہے، اور سودا کیا ہے کہ آپ اپنی نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ زندگی وقف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو روکتا نہیں ہے دنیا کے کاموں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام کو مکمل کیسے قبول کریں۔ تو دیکھیں، ایک تو اس کی نظر میں یعنی اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے نہیں۔ مکمل دین اسلام جو کہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کی تو ہماری کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ ہماری نظر میں اہمیت تو ظاہر کی ہے، ایک بالکل کلیئر بات ہے۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے اس کی نظر میں بس صرف ظاہر کی اہمیت ہے۔ اب ظاہر میں ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، جو اقتدار میں ہیں وزیر اعظم، جو اقتدار میں نہیں ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنی اپنی سوچ دنیا کی ہے۔ ایک ریڑے والا ہے، ایک فروٹ بیچنے والا ہے، سوچ دنیا کی ہے، الف سے لے کر یہ تک ساری سوچ دنیا کی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مکمل کیسے قبول کریں۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنت کی قیمت کی میں بات کر رہا ہوں۔ جنت کی قیمت، جنت جو ہے کی قیمت ہمیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، بعض اوقات تو ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ قیمتی ہوتی ہیں تو ہم نہیں لیتے، اگرچہ ہماری ضرورت ہوتی ہے نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پہ گھر میں واشنگ مشین ہے تو عام طور پہ یہ آٹومیٹک بھی آئی ہوئی ہیں مشینیں، تو بہت سے لوگ لینا چاہتے ہیں لیکن وہ لے نہیں سکتے، وہ مہنگی ہوتی ہیں۔ تو بہت سی، اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایف ایکس ہے گاڑی نا، اور کوئی کہتا ہے یار میں نے تو ہونڈا سٹی لینی ہے یا فلانی لینی ہے، یہ لیکن وہ تو قیمتی ہیں، یا میں نے نئی گاڑی لینی ہے وہ قیمتی ہے، لے نہیں سکتا۔ بات ہو رہی ہے جنت کی۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھجوایا کہ یہ جنت کا سودا کر لے مجھ سے۔ بس یہ ایک مقصد ہے کہ یہ مجھ سے جنت کا سودا کر لے، میں اس کو جنت دینا چاہتا ہوں۔ دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بنایا ہے۔ کوئی جنت کا سودا نہیں کرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا، سیدھی سادی بات ہے نا۔ ایک چیز آپ سودا ہی نہیں کریں تو وہ پھر آپ کو ناکامی کی جگہ، جنت کامیابی کی جگہ ہے اور دوزخ ناکامی کی جگہ ہے۔ اب جنت کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں جنت ہے۔ اب دیکھیں، بات تو طویل ہے لیکن میں اختصار سے کام لوں گا اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم زندگی میں جو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے وہ اختیار مت استعمال کرو، میری مرضی سے زندگی گزارو۔
جنت انسان کو تب ملے گی جب اللہ اس سے راضی ہوگا. ایک سادی سی بات ہے. اللہ ناراض ہوگا تو اس کے لیے تو دوسری جگہ ہے. راضی ہوگا اللہ تعالیٰ تو پھر اس کی جگہ جنت ہے. اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ جنت متقین کے لیے ہے. اب متقی کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں. اس کی بھی تفصیل ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں بات کہ آپ اپنا اختیار کلی طور پہ اللہ کے حوالے کر دیں. آپ اللہ کے ہو جائیں، یعنی اپنی خواہشات اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں. بس یہ ایک جملہ ہے لیکن اس میں سارا دین ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. ایک حدیث ہے، بندہ جو ہے میرے نزدیک آتا رہتا ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے اس پر فرض کی ہیں، فرائض سب سے زیادہ یہ تقرب کا ذریعہ ہے. اور پھر اللہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ زائد کاموں کے ذریعے میرے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے. یتقرب الی عبدی، بڑے پیارے الفاظ ہیں. میرا بندہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے زائد کاموں سے، یعنی جو حکم نہیں ہے مثال کے طور پہ، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے، کچھ زیادہ کرنا ہے. تو یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حتی احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے دیکھتا ہے. میں آنکھیں، کان، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے چلتا ہے. یعنی اتنا معاملہ آگے چلا جاتا ہے. تو یہ کیوں کہ آپ نے زائد کام کیے، زائد کام کیے. اور اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. زائد کام کا مطلب دیکھیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. اطاعت اور اتباع، اطاعت کا بھی حکم ہے اور اتباع کا بھی حکم ہے. تو اطاعت کیا ہے؟ جو احکامات ہیں، جن کاموں سے اللہ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. لیکن اب اتباع کیا ہے؟ اطاعت رسول کی، اتباع رسول کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قرآن میں کہ اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اب یہ وہی میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں حدیث ہے نا. اب یہ قرآن ہے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور جو میں جنت میں داخل کر دوں گا وغیرہ. تو اتباع دیکھیں ہوتا ہے محبت سے اطاعت کریں، کامل محبت سے اطاعت کریں تو وہ بن جاتی ہے اتباع. رسول کی اطاعت کامل محبت کے ساتھ تو وہ پھر بن جاتی ہے اتباع. تو خیر میں یہ دین اسلامی کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ اتباع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو کلی طور پہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ جنت برائے فروخت ہے اور اس کا سودا ہے. اور سودا کیا ہے کہ آپ اپنی نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ زندگی وقف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو روکتا نہیں ہے دنیا کے کاموں سے. ترک دنیا کا تو حکم ہے ہی نہیں، حرام ہے.
سب کچھ آپ کریں اور کر کے دنیا کی تو ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مکمل طور پہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی خوشی چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کو لے لیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کو لے لیں. پھر اس میں محبت میں پھر آپ جب محبت کے راستے پر چلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو یار کا خیال کے علاوہ کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. یار کے خیال کے علاوہ، وہ مجنوں تھا نا، ایک راستے پر جا رہا تھا تو لیلا کے خیال میں تھا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کا تو خیال کہیں اور تھا. تو ویسی ایک بات ہے. تو اب یہ ہے نا کہ خیال اتنا کہ اب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنا سب کچھ بھول جائیں اور اللہ ہو میں ایسا ڈوب ایسا بر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے، تو کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے. تو یہ یعنی پورے طور پہ اتباع ہے اور اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے. اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنے مقصد کو جل پا سکتے ہیں. اور یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ محبت کے بغیر اطاعت مقبول نہیں ہے. اطاعت اللہ کی عبادت اس وقت بنے گی جب آپ محبت کے ساتھ کریں، عشق ہو، محبت ہو. رسول کی اطاعت مقبول نہیں ہے جب تک آپ کی رسول سے محبت نہ ہو، کامل محبت نہ ہو، مقبول ہی نہیں ہے. حضور نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم لوگوں میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ. تو یہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.